أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا
إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری محمد حسن رضا سیالوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو ویلکم کرتی ہوں. آج رمضان المبارک کی 14th سحری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں شہر رمضان. ویلکم کریں گے اپنے 24 نیوز HD کے ویورز کو، سٹی 42 کے ویورز کو، سٹی 41 کے ویورز کو اور روہی کے ویورز کو. ویورز آج ہم بات کریں گے دعا سے ریلیٹڈ. اب ایک بڑا انٹرسٹنگ سا سوال ہے جو ذہن میں اکثر آتا ہے اور بچپن سے مجھے یاد ہے کہ میں نے خود یہ سوال اپنی امی سے کوئی 11-12 سال کی عمر پہ پوچھا تھا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتے ہیں اور ہمارے دل کا حال رب تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو پھر دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر دعا کی طرف کیوں جانا ضروری ہے؟ جب رب تعالیٰ کو پتہ ہی ہے ہمارے دل میں کیا ہے تو پھر اس کو مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اور دین آف کورس کون سی ایسی دعائیں ہیں جو جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ کس کی دعا زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے؟ کیا بد دعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور بد دعا کے پیچھے کیا لاجک اور سائنس ہے؟ اینڈ دین آف کورس دعا کی اہمیت اور ان سب چیزوں پہ آج ہم بات چیت کریں گے. لیکن جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے ہماری نعت کا سفر، اور نعت کا سفر پیش کرنے کے لیے ون آف دا بیسٹ اسٹوری ٹیلرز دیٹ آئی نو، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں، ایک روحانی پرسنالٹی ہیں، پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم مقدس بھائی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی آج ہم بات تو کریں گے دعا سے ریلیٹڈ، لیکن ایک بات تو ہے کہ کیا کلام پیش کرنا بھی ایک طرح کی دعا نہیں ہے؟ کوئی شک نہیں اس میں. یہ وہ جذبات ہوتے ہیں جو انسان کے اندر جو ہے وہ صرف ترتیب لفظوں کی نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس وہی جذبات ہوتے ہیں جو لیکن ہر کوئی اس کو ترتیب میں نہیں لا سکتا. لاتا کون ہے؟ شاعر. اور جب شاعر اگر کسی بادشاہ کی بات کرتا ہے تو وہ قصیدہ بن جاتا ہے اس کی. اگر رسالت مآب کی بات کرتا ہے تو پھر وہ نعت بن جاتی ہے، یعنی جو بھی تعریف میں بات کی جائے. پھر اگر محبوب کی بات کی جائے تو وہ غزل بن جاتی ہے. بے شک. تو اس طرح جو ہے ایک سمجھیے کہ ان جذبات کو لفظوں میں لانا نظم کی صورت میں، اور وہ جذبات جو انسان جو اپنے انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے. اور وہی تو بات ہے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مقدس بھائی ہر انسان کا دعا کرنے کا بھی طریقہ فرق ہے. کوئی کلام پاک پیش کرتا ہے، کو سب سے زیادہ تو کامن طریقہ ہے کہ جائے نماز پہ نماز پڑھنے کے بعد اب رب تعالیٰ کے سامنے جھولی پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے دعا مانگتے ہیں. بٹ ہزاروں طریقے ہیں دعا مانگنے کے. کبھی کبھی انسان کسی برے مومنٹ سے گزر رہا ہوتا ہے تو اسی وقت بیٹھے بیٹھے کہتا ہے یا اللہ تعالیٰ پلیز میری مشکل آسان کر دے. مطلب دعا مانگنے کے بھی ہزاروں طریقے ہیں. اور رب کب کس سچویشن میں دعا قبول کر لیں ہمارے رب کی. کوئی جائے نماز کے اوپر دعا کی جاتی ہے، لیکن خدا کو دعا کسی بھی صورت کی جائے خدا کو یہ بہت پسند ہے یہ ادا. اور کہتے ہیں کہ عبادتوں کا مغز ہے یہ دعا. باقی میں کہوں علماء کے وہ اس میں وہ حصہ صرف ڈال رہا ہوں کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو خدا کو بہت پسند ہے. اور دعا کیا ہے؟ عاجزی ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ، میں تیرا عاجز بندہ.
اب جب آپ اس طرح آج بھی جو بات ہو رہی ہے یہ سمجھے کہ شاید کچھ نہ کچھ آپ کو اسی حوالے سے کچھ ملے گا. کیونکہ مولانا روم سے اب ہم آگے بڑھے ہیں تو اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اب ہم چل رہے ہیں مولانا جامی کی طرف، اور جن کا اصل نام مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی تھا. ماشاءاللہ. اور اس ہستی کے بارے میں اگر بات کریں تو اکثر یہ ہے کہ منزل تلاش کی جاتی ہے. یہ ایسا فنا فی الرسول ہستی تھی یہ کہ جس کو منزل نے تلاش کیا ہے، اور ایسی شخصیت کہ جن کے بارے میں اساتذہ اکرام یعنی جو ان کو تعلیم دیتے تھے ان سے آگے بڑھ جاتے تھے یہ. اور وہ یہ سمجھیے کہ یہ تاریخ گواہ ہے اس بات کی، اور یہ علماء چونکہ بیٹھے ہیں، حال من مزید کا تقاضا ہوتا تھا کہ کچھ اور بھی. تو کیا ہوتا تھا کہ پھر ایک جگہ پہ نہیں، آپ کی جو نا پیدائش جو ہے ایران میں ہوتی ہے، اور ہرات ایک افغانستان کا آج شہر ہے، تاریخی شہر ہے. وہاں پہ آپ تشریف لاتے ہیں درس نظامی کے لیے، اور اسی طرح یعنی جن اساتذہ سے میرے پاس ان کی تاریخ موجود ہے، اساتذہ سے جن سے ملاقات ہوتی ہے وہ ہیں مولانا جنید اصولی، جنید بغدادی نہیں، جنید اصولی، اور مولانا خواجہ علی سمرقندی ہیں، شہباز الدین محمد ہیں، اور اس کے علاوہ پھر سمرقند آپ تشریف لے گئے. اور سمرقند میں جس ہستی سے ملاقات ہوتی ہے وہ مولانا محمد صلاح الدین موسیٰ تھے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح بے شمار آپ ممالک میں پھرتے رہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اساتذہ کو یعنی جو اچھا اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں. بچپن میں انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد درس نظامی میں فقہ کی تعلیم حاصل کی، پھر انہوں نے جو ہے منطق کی تعلیم حاصل کی، اور پھر صرف روحانیت نہیں یعنی باطنی علوم سے بھی آپ مزین ہوتے رہے. اچھا جیسے کہ مختلف جیسے میں نے کہا کہ مختلف علوم جس میں فقہ کا ہے، پھر جو ہے وہ منطق کا ہے، اس حوالے سے آپ نے تعلیم حاصل. مطلب ان کا انٹرسٹ بہت ہے اسلامی، چونکہ اچھا والد چونکہ بچپن سے ہی آپ کے فوت ہو گئے، اور آپ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے ہرات میں تشریف لائے. اور سب سے بڑی جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جو خود درس نظامی حاصل کیا کرتے تھے، آج ان کی کتاب جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے شرح ملا جامی کے نام سے، اسی درس نظامی. اور ایک اور میں نے جملہ یہ کہا، اور تقریباً 56 جو ہے وہ کتابوں کے یہ مصنف بھی ہیں. 56 کتاب، جی 56 کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اور یعنی کہ جب انسان تھوڑا سا ہوش سنبھال لیتا ہے اس کے بعد ہر سال ایک کتاب بھی آپ نکالیں، مطلب اٹس ناٹ ایزی ایک کتاب لکھنا. لوگ ایک کتاب لکھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا رائٹر کنسیڈر کرتے ہیں. 56 بکس، اور پھر ہر کتاب یعنی روحانیت پہ بھی لکھی وہ بھی کمال کر دیا، اور اگر دوسرے فنون پہ لکھی وہ بھی کمال کر دیا. اور میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ اساتذہ اکرام سے یعنی وہ جہاں پہ پہنچا رہے ہوتے تھے یہ آگے بڑھ کے بات کر رہے ہوتے تھے. تو یعنی حال من مزید کا تقاضا بھی کیا کرتے تھے. اور بطور خاص جو میں اس ہستی کے بارے میں جو میں کہنے چاہوں گا کہ قرآن کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً جو تقاضا کیا گیا انبیاء کے لیے، رسولوں کے لیے، اور خصوصاً بطور خاص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ تمہیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سب اسی نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ چلتے رہے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ویورز جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی اسی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.
سوال بھی کرتے ہیں. اگر آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آف کورس اگلے مرحلے میں ہمیں ہمارے اسکالرز جوائن کریں گے تو آپ لوگ کال کر کے کیو اپ کر سکتے ہیں. 0317242645 آپ اس نمبر پہ کال کر کے ہمارے اسکالر سے بات کر سکتے ہیں. اسکرین پہ بھی نمبر چل رہا ہے, پلیز گو اہیڈ اینڈ کال اس. اور بائی دا وے اگر نعت کے سفر سے ریلیٹڈ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی پیر سید محمد مقدس کاظمی المشہدی ہیں. جی مقدس بھائی اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں. آج آپ نے کلام نہ سنایا نا میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی. نہیں بالکل سنائیں گے, کیونکہ حضرت جامی کے بہت کلام ہیں اور ایسے ان کے بھی ایسے کلام ہیں جس کے حوالے سے رسالت مآب کی خود انوالومنٹ میں یہ بہت مولانا روم کے بھی بہت تھے لیکن آپ نے کچھ خاص سنانا بہت اس پہ میں ضرور سناؤں گا, چونکہ ان کے بہت معروف بھی ہیں اور جو ہے چونکہ ان کا لینتھی پروسیس بہت تھا, یعنی ان کی بہت کم ایسے پوائنٹ ہیں کہ جو یعنی اکثر لوگ جو ہے نہیں دکھاتے, وہ دکھانے کی کوشش کی. اور ایک بات جو حضرت جامی کے اعتبار سے میں کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ خود بھی پڑھیں, یہ تو ہم صرف ایک آپ سمجھیں کہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے, کہ جس میں نے کہا کہ یہ تو صرف ایک ٹیزر ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے اس دن بھی بار بار مقدس بھائی ایک ہی بات ویورز کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کے اندر ایک انٹرسٹ پیدا کرنے کا, ایک سوال پیدا کرنے کا, سوچ پیدا کرنے کا ایک اٹیمپٹ ہے. اب یہاں سے آپ کتنی ریسرچ کرتے ہیں, کتنی کھوج کرتے ہیں, کس طرح اپنے گھر والوں کو اس چیز میں انوالو کرتے ہیں, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی بالکل. اس میں جو آپ نے شرح ملا جامی لکھی اس میں نحو کے لاسانی جو نا آپ سمجھیں کہ قواعد و ضوابط اس میں درج ہیں, اور اس کے بعد صرف اس تعلیم سے ہی آراستہ نہیں تھے بلکہ آپ کو آفتاب تصوف بھی کہا جاتا ہے. آفتاب تصوف. اب تصوف کا تصور اگر میں پیش کرنا چاہوں تو یہ کافی لینتھی ہو جائے گا سلسلہ. تو اس ہستی نے یعنی فنا فی الرسول میں اس قدر سرکار کے ساتھ محبت تھی آپ کی کہ اگر وہ واقعہ درج نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں حضرت جامی کو جو نا وہ لوگ جس واقعے سے جانتے ہیں, یہ تو ہم وہ باتیں کر رہے تھے جو اکثر لوگوں کو نہیں پتہ, لیکن اس واقعے کے بعد لوگ ساتھ ہو چلیں گے, اچھا یہ حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ تھے. جو میں بات کہنے چاہتا ہوں وہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ سرکار کے ساتھ محبت کا یہ تقاضا کہ اپنی زندگی میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی قافلہ اگر مدینے کی طرف چل رہا ہے, مکہ یعنی چل رہا ہے, تو میں ساتھ ہو لوں. اب حج کے ایام تھے, حج مکمل کیا, چلتے ہیں مدینے کی طرف کہ گورنر مکہ کو خواب آتی ہے, خواب میں رسالت مآب آتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی عبد الرحمن جامی نامی بندہ ہے, اسے مدینے نہیں آنے دینا. ہاں آپ جیسے لوگ یقیناً اس پہ حیرت زدہ ہوں گے, لیکن یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جامی آج ہو رہا ہے, تو انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. گورنر مکہ اسی قافلے کی جو نشاندہی سرکار نے کی تھی, پوچھا بھی تم میں سے عبد الرحمن جامی کون ہے, تو کہنے لگے میں ہوں. کبھی تم مدینے نہیں جا سکتے. بڑی پریشان ہوئی. خیر اب وہ گورنر کہہ کہ تو چلا گیا. انہوں نے کیا کیا کہ دوسرے قافلے میں پھر جانے لگے, پھر رسالت مآب خواب میں آئے اور کہا کہ پھر میری طرف آ رہے ہیں. نشاندہی کی اور جہاں بتایا وہیں پہ مولا حضرت جامی علیہ رحمہ موجود تھا. پھر روک لیا گیا. تیسری دفعہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک قافلہ جو اس طرف جا رہا تھا صندوق میں بند ہو کے اونٹ کے اوپر جو ہے نا تیاری کی. آج کل کے زمانے میں کتنی بڑی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے کہ آپ کسی کو اس طرح سے لمٹ کر رہے ہیں اور انٹر نہیں ہونے دے رہے, بٹ یہ زمانہ ہی ایسا تھا. ارے کہنے والے کون تھے؟ آپ میرے خیال میں بات پہ تھوڑی توجہ رکھیں گے نا, اس پہ کہنے والے رسالت مآب تھے کہ روک لیا جائے اس کو.
یعنی گورنر صاحب اپنی طرف سے نہیں کر رہے تھے یہ بات, یہ تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ. نہیں بٹ روک بھی رہے ہیں اور وہ بھی آ رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی نا مجھے. وہی نتیجہ جب نکلے گا I don't understand کہ ادھر سے یہ بات ہو رہی ہے, ادھر سے یہ بات ہو رہی ہے, why؟ ہاں یہی تو جب روک لیا تو روک لیا, بس آپ رک جائیں. آپ سمجھ رہے میرا پوائنٹ؟ ہاں اچھا آپ اس پوائنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر روکر رسالت امام نے روک لیے تو یعنی تقاضا یہ تھا ادب کا کہ آپ رک جاتے, لیکن یہ روکنا ایسا تھا. اچھا یہ ایسا روکنا تھا. میں ایک مثال پیچھے چلا جاتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون, دیکھیں میں کہتا ہوں وہ کتنا کریم ہے خدا کی قسم, وہ ذات, وہ خدا کی ذات کتنی کریم ہے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں, تو اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی کہ موسیٰ مجھے بچا لے. تو حضرت موسیٰ نے, اب غور بات چونکہ بڑی باریک سی بات ہے, یہ سمجھنا پڑے گی. حضرت موسیٰ نے کوئی توجہ نہ کی, غرق ہو گیا, مر گیا. اب جب فرعون غرق ہو گیا ہے نا, اب حضرت موسیٰ کی جب ملاقات ہوتی ہے خدا کے ساتھ, تو پتہ ہے آپ کو کہ خدا نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ موسیٰ یہ تجھے پکارا ہے, تو نے کیوں نہیں بچایا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے خدا وہ تیرا دشمن تھا. اب یہ بات بھی پسند تھی خدا کو, یہ بات بھی پسند تھی لیکن کہ وہ کہہ رہے. اب میں آپ کو جو دیکھیے گا, میں وہی سوال, اسی سوال کا جواب دے رہا ہوں. دوسری طرف خدا نے کہا اگر وہ مجھے پکارتا نا اس انداز, شاید میں اسے معاف کر دیتا. اب ایک طرف یہ بھی حضرت موسیٰ کی بات بھی خدا کو پسند ہے کیونکہ ان کی نیت ان کے ساتھ ہے. نیت یہ ہے کہ یہ خدا کا دشمن ہے اور خدا کہہ رہا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں, میں نے اگر مجھے وہ پکارتا تو میں. اب آئیے اس طرف. ٹھیک ہے. اب تقاضا یہ ہے کہ جامی کو مت آنے دے. ٹھیک ہے. کیوں پوچھا گیا کیوں؟ اب یہ بات گورنر صاحب کو بھی نہیں سمجھ آئی. انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی بہت ہی گناہوں سے لتھڑا بندہ ہے جس کی وجہ سے جو نا رسالت امام نہیں آنے دے رہے. ٹھیک, اب صندوق میں بند ہیں, ادھر صندوق میں بند, پھر مدینے کی سفر شروع کر رہے ہیں, دوسری طرف مکہ کے گورنر کو پھر رسالت امام خواب میں آتی ہے کہ جامی پھر چل پڑا ہے, اسے روکو. اور اس وقت وہ یعنی نشاندہی بھی کی کہ وہ کس جگہ پہ موجود ہے, اس صندوق کی جو ہے نشاندہی کی, اسی صندوق کو کھولا گیا تو جامی. اب ایک طرف حلیمی کے ساتھ رسالت امام اسے بتا رہے ہیں, اب یہ گورنر جو ہے نا غصے میں آ گیا اور حضرت جامی کو پکڑ کے جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے نا وہ پھینک دیا, جسے کہتے ہیں اریسٹ کر لیا. اب حضرت جامی بہت پریشان ہے کہ آخر کون سی وجہ ہے کہ اتنا عرصہ ہوا میں آ رہا ہوں, اس دفعہ کیوں مجھے جو نا آنے نہیں دیا جا رہا. اب جب اس کو غصہ, اب دیکھیں غضب میں آ گیا نا یہ گورنر. دوسری طرف کیا ہوا کہ حضرت جامی کو اب غصے میں اس نے جیل میں بھی ڈال دیا, اور یہ چونکہ تاریخ اب مختلف حوالوں سے کہ ہو سکتا ہے اس پہ سختی بھی بہت ساری کی ہو. رسالت امام خواب میں آتے ہیں گورنر کے, پھر کہا کہ اللہ کے بندے اس پہ سختی مت کر. اب یہ بات سننی تو وہ گورنر مکہ جو ہے پوچھتا ہے یا رسول اللہ, ایک طرف آپ آنے نہیں دے رہے, دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں سختی نہ کرو, یعنی وہ باز نہیں آ رہا, تو یہ کیوں جو نہ ایسا کیا جا. رسالت امام نے فرمایا کہ وہ میرا عاشق ہے اور جو نعت لکھ کے وہ لا رہا ہے میری طرف, اگر اس نے مجھے سنا دی تو مجھے قبر سے باہر نکل کے سننا پڑے گا. کیا کہا کہ مجھے قبر سے, پھر خود ہی رسالت امام فرماتے ہیں کہ اگر میں قبر سے باہر آ گیا تو یہ ایک فتنہ ہوگا, یعنی ایک لفظ اس میں خاص طور پہ, یعنی کہ یہ ٹھیک نہیں یعنی ہوگا, اس کا میں مفہوم آپ کے سامنے جو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ
باہر مجھے آنا پڑے گا۔ جب یہ بات سنی وہ گورنر اب بالکل حلیمی کے ساتھ، وہی گورنر جو سختی کر رہا تھا، اب جیل میں آتا ہے، اب جامی صاحب کھڑے ہیں، وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے تو کیا چیز ہے، کیا لکھ کے لایا ہے، مجھے سنا۔ اور پھر حضرت جامی نے جو سب سے پہلے، ہاں اب میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو جیل میں ان کا جو وقت گزر رہا ہے نا، میں بالکل مختصراً جو ہے وہ نعت پیش کرنا چاہوں گا۔ اچھا اس میں یہ کہ اگر زبان میں کہیں ناظرین پھسلن ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ جو کہنا نہیں چاہ رہا اگر کوئی لفظ، تو وہ میں خدا سے بھی معافی مانگتا ہوں، کہیں ایسے لفظ اگر نکل جاتے ہیں، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ حضرات بھی صرف میری اس وجہ سے کہ کم علمی کی وجہ سے آپ جو ہے مجھے معاف کر دیں۔ بہت ساری، ہر کوئی اپنے اوپر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی عالم بھی نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتا، وہ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں، تو میں باقی طالب علم ہی ہوں، میں تو ہوں بھی طالب علم، میں عالم بھی نہیں ہوں۔ تو اس وقت جو نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب جانے نہیں دیا جا رہا، اب پہلی منزل کیا ہے کہ آپ کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ اب اس ہوا سے مخاطب ہو کے نا، اب عاشق دیکھیں کیسے ہوتے ہیں، اس ہوا سے مخاطب ہو کے جیل کے اندر کیا فرما رہے ہیں، میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اگر چاہیں گی تو اگلے وقفے پہ لے آتے ہیں یا اسی میں ہم اسی میں ہم اس کو کلوز کریں گے۔ ہائے نسیمہ، نسیمہ کہتے ہیں باد نسیم جسے کہتے ہیں، ہوا۔ نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن، ماشاءاللہ، نسیمہ جانب بدخواہ گزر کن، حل احوال محمد خبر کن، ماشاءاللہ، زی احوال محمد را خبر کن۔ بہت آسان فارسی ہے، یعنی بہت سارے اردو کے بھی لفظ اس میں ایسے آپ سمجھ آتی جائے گی کہ کیا کہنا چاہ رہے شاعر۔ نسیمہ جانب بدخواہ ہاں گزر کن، اے باد نسیم اگر تیرا مدینے سے گزر ہو تو مجھ مسکین کا حال راز میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور عرض کرنا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں، تو ہی سلطان عالم یا محمد، بے شک، تو ہی سلطان عالم یا محمد، ضروے لطف سوئے من نظر کن، توئی سلطان عالم یا محمد۔ سبحان اللہ، بے بری جان مشتاقم باجا، بے بری جان مشتاقم باجا،
فدائے روزائے خیر البشر کن ماشاءاللہ فدائے روزائے خیر البشر کن نسیمہ جانب بتخار نظر کن. اور مقطع میں کیا فرماتے ہیں, اور یہ میں آپ کو خدا کی قسم, جب یہ تحریر ہو رہی تھی ہماری آپس میں ڈسکس ہو رہی تھی, تو لکھنے والے جناب علمدار شاہ صاحب کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے, میری بھی آنکھوں میں آنسو. ایک عجیب سی کیفیت میں وہ لکھ رہے ہیں نا. اب فرما رہے ہیں مشرف گرچ شد جامی ز لطف مشرف, مطلب اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر فدا ہونے کا شرف مل جائے تو اے میرے خدا مجھے دوبارہ اور بار بار یہ موقع دینا اللہ اکبر, اور ان کے روزے پہ میں فدا ہوتا جاؤں. آمین. ہاں مشرف گرچ شد جامی جامی ز لطف خدا رائی کرم بار دیگر کن خدا رائی کرم بار دیگر کن. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. ہم اپنے نعت کے سفر کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. بہت بہت شکریہ مقدس بھائی کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کے لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں, ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا, لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا, میں بھلا لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں, میں بھلا لہجہ یزدان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ ہے کہ آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے تھے, آج میں ایسے مسلمان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. آج ملک تو سے انکاری ہے امت تیری, میں بھلا منبر پالان کہاں سے لاؤں, لفظ میں آپ کے. آپ کی آل کی پہچان نہیں دنیا کو, دیدہ بوذر و سلمان کہاں سے لاؤں, لفظ میں
آپ کے کھو گیا عشق محمد میں بڑی دیر ہوئی اپنا دل ڈھونڈ کے ریحان کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کی نعت کو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں آپ کی نعت کو لکھنا ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں لفظ میں آپ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ عمران نقوی بھائی, بہت بہت شکریہ. ویورز, میرے لیے بہت بڑا آنر ہے تو بہت ہی لرنڈ اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں اور آج ہمیں گائیڈ کریں گے ایک ایسے ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ویسے تو چھوٹا سا بھی جب بچہ ہوتا ہے ابھی اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے, لیکن جب ماں یا باپ ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو چھوٹے بچے بھی ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. تو ابھی آپ کو سینس بھی نہیں ہوتی جب کہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو تب سے انسان کی فطرت یا نیچر کا حصہ ہے کہ وہ دعا مانگے. لیکن آخر دعا مانگنے کا کوئی صحیح طریقہ ہے یا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جس سے آپ کی دعا جلدی قبول ہو جائے؟ اس کے علاوہ بدعا, اس سے ریلیٹڈ بہت سے سوال اٹھتے ہیں, بٹ آف کورس پہلے ہم دعا کے ٹاپک کو کور کریں گے اور اینڈ میں یہ ضرور پوچھیں گے کہ کیا بدعا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور کیا اپنوں کی یا غیروں کی بدعا لگتی ہے. ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر محمد فیاض بشیر قادری نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, شکریہ. اور علامہ حسن رضا حمدانی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب, آپ سے بات شروع کرتے ہیں. دعا کو کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وخیر ناصر معین. دعا کے لفظ معنی پکارنا, ندا دینا, بلانا, طلب کرنا. اصطلاحی معنی خدا کی بارگاہ میں اپنے مدعا کو پیش کرنا, خدا سے طلب رحمت لینا, خدا سے طلب کرنا. دعا ایک بندے کی اپنے پروردگار سے رابطے کا نام ہے, ایک مضطر پریشان حال کی اپنے پروردگار سے کلام کا نام ہے. جب انسان مضطر ہو کے پریشان ہو کے اپنے پروردگار کو کہتا ہے نا اللہم, یہ کہتا ہے یا رب, وہ اللہ کے جو 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے. ایک ماں کی پریشانی اپنی اولاد کے بارے میں ہلکی سی اس کے بارے میں خبر مل جائے تو ماں اتنی مضطر ہوتی ہے کہ وہ سارے ماحول کو بھول جاتی ہے. اور اس طرح سے کہ ماں اگر ہرن بھی ہو تو اپنے بچے کو شیر کے نرگے میں دیکھ کے شیر سے مقابلے پہ اتر جاتی ہے. یہ ماں کی محبت کی ہلکی سی جھلک ہے. تو بہرحال خدا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے انسان سے. جب انسان پریشان ہو کر اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, اس سے ربط قائم کرتا ہے. اچھا, وہ ربط ضروری نہیں ہے کہ زبان سے قائم ہو, وہ رب بس اس کی توجہ, اس کی طرف توجہ کے لیے ہے. اب وہ توجہ دل سے ہو تو بس اس کو خدا نے اسی الفاظ میں قرآن میں تذکرہ فرمایا, اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ. وہ کون ہے کہ جب مضطر اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اور وہ اس کی پریشانی کو رد کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. اب وہ زبان سے اس کی طرف توجہ کرے, آیا ارادے سے اس کی طرف توجہ کرے, بس جب اس کی طرف متوجہ ہوگا یہی دعا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, واپس آئیں گے تو پروفیسر صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ سے بھی ڈیفینیشن لیں گے. بیوٹی آف دعا یہ ہے کہ اس کی بہت سی ڈیفینیشنز ہے بٹ الٹیمیٹلی آبجیکٹیو ایک ہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अलामा साहब ने बड़ी खूबसूरती से दुआ को डिफाइन किया। अभी हमने प्रोफेसर साहब से भी बात करनी है, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया है सैयद शिफा अली काज़मी ने। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके पास आएंगे बेटा कलाम के लिए, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर साहब प्लीज, एंड बाय द वे व्यूअर्स आप कॉल कर सकते हैं 03172424 पे और हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बाजी आपका और सिटी 42 की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस सहरी की ट्रांजिशन में हमें दावत देकर मौका फराहम किया। जहाँ तक दुआ के मफ़हूम का ताल्लुक़ है तो दुआ दरअसल जैसे अपना अहमद रज़ा साहब हमदानी साहब ने भी बयान किया कि दुआ पुकारने को भी कहते हैं, इल्तिजा को भी कहते हैं। एक माना दुआ का मफ़हूम ये देता है कि दुआ अल्लाह के यहाँ बंदगी है और ये इंतहाई तज़ल्लुल के साथ, यानी इंतहाई इनकिसारी के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ अपने रब को मनाने का नाम दुआ है। फुक़हा ने इस पे बात की और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद इस दुआ को इतना पसंद फरमाया कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरह मोमिन में आयत नंबर 60 में इरशाद फरमाया, क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। का ए प्यारे हबीब अल्लाह ताला फरमाता है कि आपका रब, उससे दुआ मांगो। आपका रब कहता है दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें उसका अता करूँगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब इसके साथ आगे ही रिलेटेड जो बात की, अब यहाँ तो बात ये कर दी ना कि मुझसे दुआ करो तो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह पाक ने अपनी उलूहियत का इजहार, बंदों के साथ मोहब्बत का इजहार यहाँ कर दिया। लेकिन जो अगली बात है, फरमाया इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अब बाजी ये इसके साथ ये बात करना कि बेशक वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया और मेरी इबादत की तरफ, मेरी इबादत से रूगर्दानी की, तकब्बुर किया उन्होंने दिल से, सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, तो अनकरीब उनका ठिकाना जहन्नम है। इसका माना यह हुआ कि दुआ के बिल्कुल बाद तकब्बुर की बात करना और जहन्नुम की बात करना, माना यह है कि दुआ दरअसल बंदगी और आजिज़ी का नाम है। बेशक। और दुआ करने वाला जब अल्लाह के हुजूर हाथ उठा देता है, अल्लाह से मांगता है, और आप जानते हैं हम आपस में भी अगर देखें, बंदों का भी हाल है, अगर बंदे के अंदर गैरत है तो वो किसी के आगे हाथ फैलाना अपनी इज्जत को समझता है कि वह तजलील हो रही है। लेकिन अल्लाह के हुजूर जब बंदा दुआ मांगता है और तजल्लुल करता है, इनकिसारी करता है, अपनी गर्दन को झुका देता है, इसका एक माना उसकी बंदगी बन जाता है और दूसरा माना अल्लाह की अबूदियत को कबूल करना हो जाता है और तीसरा माना उसके दिल से तकब्बुर का इजहार, यानी तकब्बुर को ख़त्म करने का इजहार होता है। तो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको जो अपने मांगने के साथ तकब्बुर की बात की है, तो हमें पता चलता है कि दुआ दरअसल अल्लाह के हुजूर में आजिज़ी का नाम है। बेशक। वैसे एक बात जो अमी मैंने ब्रेक से पहले व्यूअर्स एक थ्रो दिया था एक बात को, कि बल्कि शुरू में जब प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये मैं बचपन से एक सवाल पूछती आ रही हूँ, जब नानो भी कहती थी कि चलो मेरा बच्चा हाथ उठाओ और दुआ मांगो, तो मैं हमेशा कहती थी अगर अल्लाह मियाँ को हर चीज़ पता है तो उनको पता होना चाहिए कि मेरे दिल में क्या है। इस तरह बंदा बचपन में, और मुझे याद है क्योंकि फिर मेरे बेटे हमजा ने भी मुझसे यही सवाल किया कुछ साल पहले कि मम्मा अल्लाह मेरे को जब हर चीज़ का पता है तो फिर मुझे मांगनी क्यों पड़ती है। देखिए वही वाली बात है, माँ को पता है कि बच्चे को क्या क्या चाहिए, तो माँ उसको प्रोवाइड करती रहती है, बल्कि शायद उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्रोवाइड करती है। तो ये आप दोनों से सवाल है, अगर अल्लामा साहब रब ताला को दिलों का हाल पता है, हमारी शहरा से ज़्यादा करीब है, 70 माओं से ज़्यादा हमें प्यार करता है, पत्ता नहीं हिल सकता रब ताला की इजाज़त के बगैर, तो फिर दुआ मांगनी क्यों पड़ती है? इसी इतराज़ के साथ दो और इतराज़ मज़ीद होते हैं। एक और इतराज़ ये कि अल्लाह की रज़ा में मुदाखलत है दुआ। ये लोगों के ज़हन में ख्याल आता है कि हमें तो उसकी रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए, रज़न व कज़ाए व तस्लीमन ले अमरे, जो रब चाहता है वही राइट है, तो फिर हम उससे मांगे क्यों? एक दूसरा ये कि जो हमारे मुकद्दर में वो तो हो चुका है,
فیصلہ کر دیا لکھا ہوا اس نے، اب ہم اس کے فیصلے کو بدلی کیوں کروائیں؟ اچھا جی، آپ ہماری نے دعا تو بدلی ہو جائے گی سارے کیا؟ میرے ٹینیج کے سوال جو ہے نا وہ آپ نے کور کر اسی دیے کے ساتھ یہ سوالات ذہن میں آتے ہیں، چونکہ انسان تجسس سے ہی سیکھتا ہے، سوال سے ہی سیکھتا ہے، اس لیے انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس منزل پہ میں یہ عرض کروں گا ایک ہی بات کے ساتھ تینوں سوالوں کا رد، کہ اللہ ہمیں دعوت دیتا ہے ادعونی، جس طرح علامہ صاحب اپنا قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا، آیت کی طرف فرمائی ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، ہمارے جو اس سے دعا مانگ رہے ہیں، پہلا ہماری حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، دوسرا الدعا مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے، دعا سلاح المومن، دعا یہ سر نبی اکرم کی حدیث مبارکہ ہے، الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، الدعا عمود الدین، دعا دین کا ستون ہے۔ یہ ساری دعا کی منزلیں، جب انسان خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تضرع اور انکساری کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس وقت انسان کی خود کیفیت کے اندر انسان کے لیے نا ان خالق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا، کمزور بنایا، اب کمزور جو ہے اس کو ضرورت ہے سہارے کی، اور وہ سہارا دعا کے بغیر مل نہیں پاتا، اس لیے انسان کی تضرع و انکساری اسی میں ہے کہ اس سے دعا کرے حکم کی تعمیل میں، گرچہ خدا جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں، اگرچہ خدا جانتا ہے کہ میری تقدیر مقدر ہے، اگرچہ پھر بھی کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو۔ بٹ دعا ایک ڈھال ہے جو آپ کو، جو آپ صلاح المومن ڈھال ہے، اس اسلحہ ہے، اسلحہ ہے، مطلب وہ انسان کو دعا focus جنت رکھے۔ المومن، دعا مومن کی ڈھال ہے۔ صحیح۔ اچھا پروفیسر میں آپ کی طرف آؤں گی، لیکن کالر بھی ہیں عامر لاہور سے، آج کا ٹاپک کچھ ایسا ہے کہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کالز نہیں۔ جی السلام علیکم عامر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیسے آپ میڈم؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی بھیا بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے علامہ صاحب سے سوال کرنا ہے، آج کا آپ کا جو موضوع ہے دعا کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ موضوع ہے۔ علامہ صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ دعا ہے اس کی کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے، اس کی قبولیت کا کوئی خاص ٹائم ہوتا ہے؟ کیا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے، تو بلکہ ہم اپنے دونوں اسکالر سے اس سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ عامر بھائی کال کرنے کا۔ کیا دعا کی کوئی خاص کڑی ہوتی ہے قبولیت کا وقت جسے کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اچھا سوال ہے، دعا کی خاص گھڑی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو میں اس میں یہ جواب دوں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات میں ایک خاص ساتھ آتی ہے، ہر رات میں، اور اس رات میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو میں یہاں یہ عرض کروں گا جن لمحوں میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تہجد کا وقت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا وقت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے فرمایا کہ وہ اس وقت میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو ایک تو ہر رات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک خاص گھڑی آتی ہے جس میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسرا ایک خاص وقت یہ ہے، جمعہ ہم پڑھتے ہیں تو جمعے کے دن بھی ایک خاص گھڑی آتی ہے، اور آج ہے بھی جمعے کا دن۔ آج ہے بھی جمعے کا دن۔ تو یہ عامر بھائی نے سوال کیا تو میرا خیال وہ دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں، اس وقت میں سوال کیا جس وقت میں وہ خاص گھڑی ممکن ہے موجود ہو، اور اس دن میں سوال کیا جو آگے آ رہا ہے، جمعے کے دن میں وہ خاص گھڑی آتی ہے جس میں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ بالکل صحیح علامہ صاحب، بٹ اس میں آپ اگر کوئی ایڈیشن کرنا چاہیں، کیونکہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، کبھی بھی قبولیت کا وقت ہو سکتا ہے، اس پہ بھی ڈانٹی پٹتی رہی ہے سارا بچپن۔ یہ صحیح ڈانٹ پڑتی رہی ہے، ایگزیکٹ یہ ہے کہ جب دل سے دعا نکلتی ہے وہی دعا قبولیت وقت ہے۔ اس میں جب آنکھوں میں انسان کے آنسو ہوں، انسان خدا کی طرف متوجہ ہو، ہمہ وقت کسی وقت بھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، وقت نہیں بتایا کس وقت دعا کرو۔ ہاں کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت دعا کی جائے، اذان ہو رہی ہو دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے، افطار کا سماں ہو، افطار کا وقت قریب ہو، یعنی افطار کے لیے دسترخوان بھی موجود ہوں، دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے، دسترخوان کی طرف ہاتھ کھانے کی طرف بڑھائیں، دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے، کسی فقیر کو غریب کو خدا کی رضا کے لیے دیں، دیتے ہوئے دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس طرح بہت سے وضو کرتے ہوئے دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے، مصلی پہ جاتے ہی دعا مانگیں، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی زندگی کے ہر لمحے میں جب انسان خلوص نیت کے ساتھ اس کے محضر میں حاضر ہو کے اس کو اپنا رب سمجھ کے خود اس کا بندہ بن کے اس سے التجا کرے گا، وہ خدا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ
ہمیں ویورز بریک کی طرف جانا ہے، لیکن کلام سنتے ہوئے ہم بریک کی طرف جائیں گے، تو سید شفا علی کاظمی کی طرف چلتے ہیں. جی بیٹا. میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، سیدہ کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جی جان سے پیار تو کر آقا کے نواسوں سے، آقا کے نواسوں سے، کیونکہ حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے، حسنین کے قدموں میں ہر ایک خزانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گو شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی
آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو، اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر
نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل لائی ہو، پھر تو اے جان جہاں تو بھی تماشائی ہو، شہر قرآن پر ایمان رکھنے کا اعلان کرتے ہو لیکن قرآن پر تم عمل نہیں کرتے. اسی طرح کعبے پہ ایمان کی بات کی، اسی طرح فرمایا کہ تم امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے، حرام سے نہیں بچتے، جس طرح قاضی صاحب نے کہا کہ تم لقمہ حرام سے نہیں بچتے، خدا تمہاری دعا کیسے؟ اس نے کہا خدا، رسول خدا نے پھر اس دعا اس بات کے آخر میں فرمایا خدا تمہاری دعا تب قبول کرے گا جب تم امر بالمعروف کرو گے، نہی عن المنکر کرو گے، اور خدا کو خدا مانو گے اور رسول کا حکم مانو گے، قرآن پہ عمل کرو گے. فائنل ایک بات کہتے ہیں کہ دعا ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، بالکل ٹائم ختم ہو گیا تو کلوز اگر اس بات پہ، تو کس کے پاس دعا جانے سے دعا قبول؟ آپ سمجھ رہے ہیں اپنے لیے تو آپ نے دعا کی ہی، لیکن اکثر کہتے ہیں نا کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، وہ کون سے لوگ ہیں جن سے اگر ہم کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے؟ یقیناً آپ اپنی والدہ جو ہے، والدہ وہ اپنی اولاد کے لیے جو دعا مانگے خدا اس دعا کو رد نہیں کرتا. آپ جب بھی کوئی دعا منگوانا چاہیں اپنی ماں سے کہیں، ماں جب دعا مانگے گی اپنی اولاد کے لیے وہ خدا رد کبھی نہیں کرے گا. تو جو ہم اسی طرح اپنا علامہ صاحب کی بات تھوڑی میں آگے بڑھاتے ہوئے عرض کر دوں، والد کے متعلق بھی ایسا آتا ہے، اور اسی طرح مریض کے پاس جائیں تو آقا نے فرمایا کہ اس کی عیادت کے لیے تیمارداری کریں تو اور اس سے دعا کرواؤ، مسافر سے دعا کرواؤ، اس کی دعا قبول نہیں، اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. بٹ بات یہ کہ ویورز ہم جو جا کے وہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ معافی دے، بہت سے لوگوں نے لٹرلی دکانیں کھولی ہوئی ہیں کہ آئیں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، اچھا اس دعا کے عوض آپ اتنے پیسے دے دیں، ہدیہ جو بھی اس کو ٹرم لوگ یوز کر کے اس طرح کرتے ہیں. تو جب اگر آپ کی امی حیات ہے، ابو حیات ہیں، اللہ سب کے ماں باپ کو زندگی دے، صحت دے، آمین، آپ ان سے جا کے کہیں. آپ یہ جو ساری آپ کے پاس اتنے آپشنز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی ان نون پرسنالٹی جنہیں آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں ان کے پاس جا کے ان کو پیسے دے کے اپنے لیے دعا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ اپنے فرائض کو پورا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور ہر بار اپنی نماز کے بعد جب دعا کا وقت آتا ہے تو اپنے لیے اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اگر جائز چیز کی دعا کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ اسے ضرور پورا کرے گا. تو تھوڑا سا اگر ہم تقیانوسی اور نیگیٹو چیزوں میں سے نکل کے ان چیزوں کی طرف جائیں جو ہمیں شریعت اور ہمارا مذہب اور آف کورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت طیبہ سے ہم جو سیکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں کوئی کویسچن نہیں رہنا چاہیے. آج کا پروگرام یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. ویسے گفتگو اتنی ڈیٹیل میں نہیں ہوئی جتنی خواہش تھی.
انشاءاللہ ویورز زندگی رہی تو افطار ٹرانسمیشن میں سٹی 42 پر ملاقات ہوگی.